پاکستان میں ابھی ریسنٹلی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. پچھلے 10-15 سال کے اندر نا یہ مائنورٹیز کو لے کر جو ہے نا کافی زیادہ انٹالرنس بڑھ گئی ہے. اب وہ ایک واقعہ ہوا تھا نا, ایک خاتون نے جو ہے قمیص شلوار پہنا تھا, اس پہ عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا, تو اس بیچاری کو جو ہے انہوں نے ایک موب نے گھیر لیا تھا. دیکھیے دانیال, آپ نے ایک سینسٹیو بات کی, کیونکہ دیکھیں ہم سب جو شریف آدمی ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا, وہ خون خرابے سے دور بھاگتا ہے, کیونکہ حساسیت آ جاتی ہے. بے شک, رائٹ. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں انگریزی میں اگر میں کچھ کہہ سکوں تو اب میں ہمیشہ کہتا تھا, ہم نے لکھا بھی تھا, یو کین فائٹ اے فینیٹیکل گورنمنٹ بٹ یو کی ناٹ فائٹ اے فینیٹیکل سوسائٹی. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سم ہاؤ اتنی فینیٹیکل ہو چکی ہے کہ وہ صرف چنگاری دشمن یا اپنے بھی لگائیں تو آگ لگ جائے گی. تو اگر آپ نے مائنورٹیز کو, جو پاکستان میں سفید جو جھنڈے پہ بھی ہے وہ مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, میں کہوں گا کہ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں, دے آر ایز پیٹریٹس ایز پاکستانی, یا ہمارے کرسچنز ہوں, ہمارے احمدی بھائی ہوں, اگر ہم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ مسلم نہیں ہیں, صحیح ہے یار, ہم نے کہہ دیا مسلم نہیں ہیں, آپ ختم نبوت پہ مانتے ہیں, مگر انہیں مارنا, ان کی قبریں کھودنا, مطلب یہ کہاں کا قانون ہے؟ آپ نے کہہ دیا مسلمان نہیں ہو, ہم نے مان بھی لیا, مگر احمدیوں کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں مارنا کسی کو بھی نہیں چاہیے, ان مائی اوپینین. ہاں, اختلاف پہ قتل, یا اگر بلیسمی کا پاکستان کے کلچر کے کسی وہ سری لنکن کے ساتھ کیا ہوا, اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا بیچارے کے ساتھ. یا ہمارے ساتھ ایک بھائی پنجاب سے سوات گئے ہوئے تھے, انہیں قتل کیا گیا. ڈاکٹر شاہ نواز, ابھی ان کی باڈی بلیس پہ کیا ہوا کہ فیس بک پہ ان کا ایک فیک اکاؤنٹ بنا, کسی نے بلیسمی کی اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ ڈیپ فیک آ گیا ہے, ڈیپ فیک آ گیا, اور اس کے بعد دریال امپورٹنٹ بات ہے, ان کی باڈی کو جلایا گیا, اور وہاں پہ ایک ہندو تھا کولی, جو ہیرو ہے ہمارے سندھ کا, اور اس نے روکا, اس نے کہا بھائی مسلمان تو دفن کرتا ہے, آپ جلا رہے ہو ایک باڈی کو, اور یہ جو کلچر پھیل رہا ہے انٹالرنس کا. سندھ جیسے جہاں صوفیوں کا تھا, سندھی وہ بچا ہوا تھا, سندھ میں ہی سروائیول ہے پاکستان کا. میں کہتا ہوں سندھیوں سے سیکھیں کہ ٹالرنس کیا ہوتی ہے. سندھ میں رمضانوں میں کوئی ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے. سندھ میں رمضانوں میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں کہ جس کی مرضی ہے کھا لے, اور سندھ میں یہ کوئی کلچر تھا ہی نہیں بلیسمی والا. یہ سارا اگر آپ دیکھیں پاکستان میں 97% 98% بلیسمی رپورٹ ہوتے ہیں پنجاب میں, اور یہ جو ویو سندھ میں آ رہی ہے دیٹ از بیکم ڈینجرس. آئی تھنک سندھ گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن. اور یہ جو ریڈیکلائزیشن آف سندھ ہے یار, یہی تو ایک شان بچی تھی سندھ میں, باقی تو انفراسٹرکچر تباہ ہے, اکانومی تباہ ہے. اس چیز کو روکیں. مجھے پتہ ہے آج مولانا نورانی زندہ ہوتے تو اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, اگر کوئی اور سینسیبل آدمی ہوتا اس چیز کو کنڈیم ہوتا. مفتی جو ہے, بٹ تھینکس گاڈ وی گاٹ سینئر پیپل لائک مرزا, انجینئر مرزا. I'm not a religious person but I respect that person. مولانا اسرار, amazing person. ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی ابھی طارق مسعود پہ ایک بلیسمی کا الزام آپ نے لگا دیا. میں جب بھی کہتا ہوں آپ کو, یہ سیکٹیرینزم ہی ہے. آئی تھنک ان مائی اوپینین یہ ایک طرح سے فرقہ واریت ہی ہے, جس طرح سے مفتی ایک خاص فرقے نے دوسرے فرقے پر اسے پہ ڈالا, اور پھر وہ فرقہ, اور مفتی طارق صاحب کو بھی اب سبق کہ اتنی بولے نہیں اور اتنی باتیں آگے نہ جائیں, زبان پہ کنٹرول رکھیں. اور جب آپ ایک کسی خاص فرقوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو ایک دن پھر آپ بھی ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ دین کتنا برا فیل ہو رہا ہوگا ان کو یہ دیکھ کر کہ یار مجھے بہت افسوس کہاں تک پہنچ گئی ہے. I never like مفتی طارق صاحب, لیکن ان کے پاس جب سے الزام لگا, غلط الزام لگا, آئی فیل سمپیتھیٹک ٹورڈز دیٹ پرسن کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے. اور دیکھیں کراچی کا آدمی ہے, تو ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں, تقی عثمانی ہیں, رفیع عثمانی ہیں, یہ جو ہمارے ریلیجس رول ماڈلز اگر کہہ دیں اس لیول پہ, تو طارق مسعود واز ون آف اٹ. ہو انڈرسٹینڈس کراچی, اپنے سرمنز میں ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, اسی طرح نئی جنریشن آگے بھی ٹارگیٹنگ ہم.
میں کچھ دیکھ رہا تھا پنجاب کے مولوی اور KP کے بھی مولوی آئے, صرف سیکریٹیرین آپ نہ کہیں کہ ہیٹ آیا تھا, ریجنل ہیٹ بھی آیا, بھی آیا, یو نو. اینڈ بٹ ہیٹس آف ٹو انجینئر صاحب جو کہ جس کے طارق صاحب اس کے خلاف تھے, بٹ انجینئر از سچ اے گڈ پرسن, ہی کیم آن اے نیوٹرل گراؤنڈ اینڈ کنڈیمڈ واٹ ہیپن ٹو, اینڈ دس از واٹ پاکستان نیڈس, یو نو. اور اینڈ آف دا ڈے یار میں کیوں کہتا ہوں اسٹیٹ کو سب سے, ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو میں کوریلیٹ کروں گا اس چیز سے, اسٹیٹ کو سب سے بڑا بدماش ہونا چاہیے, رائٹ. پولیس کو سب سے بڑا بدماش ہونا چاہیے. جب آپ یہ چھوٹے بدماش پالتے ہو, یو نو, لوگوں کے یہ جو جہادیوں کے ہاتھوں میں AK-47 والا کلچر دے دیا تھا, یا وڈیرے آپ کراچی میں گھومتے ہیں ود AK-47 اینڈ ویگوز اینڈ ایوری تھنگ, یہ سب ختم کر دینی چاہیے. بندوق صرف یونیفارمڈ جسے اسٹیٹ تنخواہ دیتی ہے اس کے پاس ہونا چاہیے نا, اور کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے. آپ کے معاملات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. موب کلچر آپ کے یہاں پھیلتا جا رہا ہے جس میں بلشمی ایک ون پارٹ ہے, کسی کو بھی آپ جلا دیتے ہو. تو کام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہے کہ اگر کسی نے بلشمی کی, اور کوئی کر سکتا ہے, اور بہت غلط بات ہے, آپ مطلب اگر آپ کسی نے کیا تو اسٹیٹ کا کام ہے اسے پکڑنا, اسے پروسیکیوٹ کرنا, اور قاضی کو سزا دلانا. اور جیسا آپ نے بتایا ڈیپ فیک کا کلچر ہے, تو ہاؤ سیف از یو اینڈ می فرام دس. تو ایک عام آدمی جو ہے وہ, یہ اب ہمیں اسکولنگ سے تربیت دینی پڑے گی. میں ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کی کیوں بات کرتا ہوں, تو وہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہو گیا.